نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رشتہ رہے سانسوں کا مدینے کی ہوا سے، سبحان اللہ. رشتہ رہے سانسوں کا مدینے کی ہوا سے، اے سجدہ گزارو یہ دعا مانگو خدا سے. سبحان اللہ. آقا کے وسیلے سے دعا مانگیے ایسی، آقا کی مہک آنے لگے دست دعا سے. آقا کے وسیلے سے دعا مانگیے ایسی، آقا کی مہک آنے لگے دست دعا سے. کس طرح کی خوشبو تھی کف پائے نبی میں، اے موسم گل پوچھ ذرا دست ہیں. آئیے ہم اور آپ اپنی عادت کے مطابق حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیں. پورا مجمع مل کر بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الموجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار مخدوم شاہ اعلیٰ جاد نبی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سبھی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر علماء اہل سنت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں. بالخصوص فاضل عظیم المرتبت حضرت علامہ قاری محمد حسیب صاحب قبلہ اور حضرت مولانا سید محمد اکمل صاحب اور دیگر تمامی علماء کرام. میں آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں. اکثر میں بولتا ہی رہتا ہوں. مولانا سبحان اللہ صاحب جب بلا لیتے ہیں 10 آدمی ہوتے ہیں، اس میں بھی بولنے کا مجھے شرف حاصل ہے. مگر آج آپ کے شہر میں ایک عظیم مقرر اور ایک عظیم خطیب تشریف فرما ہے. میں خود یہ چاہوں گا کہ انہیں ٹائم زیادہ دیا جائے اور وہ زیادہ دیر تک بولیں اور ان سے زیادہ ہم لوگ فیضیاب ہوں. برادر عزیز، حضرت حافظ قاری محمد علی صاحب کا حکم تھا تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا ہوں حصول برکت کے لیے کہ ایک آیت کریمہ پڑھ لی ہے. بس اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح میری زبان سے سن لیجئے، دعاؤں سے نواز دیجئے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. پورا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کر اتنا زور سے یا رسول اللہ کہہ دے، اتنا زور سے کہہ دیجئے کہ ابھی مخدوم صاحب میری آواز کو سن کر اپنے مزار میں نہ رہیں بلکہ نبی کے میلاد میں تشریف لے آئیں. اور اس سے بھی زیادہ جذباتی انداز میں اتنا زور سے یا رسول اللہ کہیے کہ جب وہ تشریف لاویں، ان کو روحانیت تشریف لاویں، تو ہم سب کو دیکھ کر ان کی روحانیت سیدھے اجمیر جائے.
اور خواجہ کو لے کر بغداد یہ پہنچے، غوث پاک کو لے کر یہ کربلا پہنچے، حسین کو لے کر یہ نجف اسد جائے، اور یہ سب مل کر نبی کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر کہیں حضور تھوڑی دیر کے لیے مدینہ چھوڑیے، آئیے وہاں چلیں جہاں آپ کا غلام آپ کا میلاد کر رہا ہے، آپ کا ایک آواز میں کہہ دیجیے، ایک آدمی کو کہہ دے یا رسول اللہ سب الحمدللہ رب العالمین۔ بس قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے، دو ایک باتیں اور دعاؤں سے نواز دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بول دیجیے دوستو سبحان اللہ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں تین کلمہ ہیں جو قابل توجہ ہیں، ایمان، تقوی، سچوں کی صحبت۔ 15-20 منٹ میں آخری لفظ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آخری لفظ پر، سچوں کی صحبت پر۔ مگر سچوں کی صحبت تک جانے کے لیے ان دو لفظوں کو سمجھیے، ایمان اور تقوی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام آپ کو بتائیں گے، جو کتابوں میں تعریف آئی ہے، اور یہاں پر ہم بولیں جیسے کہ ہمیں سمجھانے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، بچوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، یہاں پر بھی ٹائم لگے گا۔ ایمان کی تعریف بہت کی لوگوں نے اور اپنے انداز میں کی ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جو ایمان کی تعریف کی ہے بس وہ سن لیجیے، مگر سننے سے پہلے ایک بار کہہ دو تو سبحان اللہ۔ شرح تہذیب، قطبی اور دیگر اسلامی کتابوں میں جو ایمان کی تعریف آئی ہے اس کو سمجھانا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت ہماری زبان میں، آپ کی زبان میں ایک لفظ کہتے ہیں ایمان کو سمجھانے کے لیے، ایمان نام ہے کہ دل ہمیشہ جھکا رہے مصطفیٰ کی بارگاہ، مؤدب رہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ ہر وقت نبی پر درود پڑھتے رہیے، سلام پڑھتے رہیے، الصلوۃ والسلام علیہ کے کہتے رہیے۔ آگے قرآن نے کہا تقوی۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن اگر ایمان کے مقابلے کو تقوی کہتا ہے تو وہاں پر مراد صرف تقوی نہیں ہے، یعنی ڈر نہیں ہوتا، صرف خشیت نہیں ہوتی، توجہ چاہوں گا، خوف نہیں ہوتا۔ جب قرآن تقوی اسلام ایمان کے مقابلے پر کہے تو وہاں تقوی سے مراد پورا اسلام ہوتا ہے، اور پورا اسلام جو ہم کہیں گے تو اس سے مراد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، والدین کی اطاعت، بچوں سے شفقت، پورا اسلام، شریعت، طریقت، یہ پورا اسلام یہ تقوی کے دائرے میں ہے، جو اس کو سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ایمان لا چکے ایمان والو، اب اسلام پیدا ہو گیا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب ہو گیا۔ اب اعلیٰ حضرت تقوی کی تعریف کرتے ہیں، ایمان نام ہے کہ دل جھکا ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور تقوی نام ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور سر جھکے سے مراد نماز ہے، نماز پڑھتے رہیے۔ اب قرآن نے جو آگے کہا ہے کہ ایمان حاصل ہو گیا، تقوی حاصل ہو گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کہ آپ عادی ہو بن گئے، تو آگے قرآن کہتا ہے ان دونوں کو اگر بچانا چاہو مرتے دم تک تو جو اللہ کے نیک بندے ان کے غلام بن جاؤ۔ تو سبحان اللہ۔ ایمان کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پوری شریعت کو اگر بچانا چاہتے ہیں مرتے دم تک، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے غلام بن جاؤ۔ آپ کہیں گے مولانا آج دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس ایمان ہے، کیا ضرورت ہے غوث اعظم کی، کیا ضرورت ہے ہمیں خواجہ صاحب کی، مخدوم صاحب کی، مخدوم کچھوچھا کی، دیگر بزرگان دین کی؟ نہیں، ہمارا ایمان کافی ہے، اسلام کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام اور ایمان بے شک کافی ہے، مگر جب یہ دونوں مرتے دم تک بچے تب کافی ہیں، مگر مرتے دم تک ان دونوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مخدوم صاحب کے غلام بن جائیے، غوث پاک کے غلام۔ یہ دونوں ان کے بغیر محفوظ رہیں
میں ناممکن تو نہیں کہوں گا مگر کہوں گا کہ خطرہ ہے۔ اب آپ بہت جلدی میں ایک بات سن لیجئے تاکہ یہ دماغ میں اتر آئے کہ ایمان اور اسلام یعنی نماز روزہ تقویٰ یہ دونوں کس طرح غیر محفوظ ہیں اگر کسی ولی کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے۔ آئیے بہت پہلے ہم آپ کو لے چلیں۔ یہ اپنے وقت کے امام ہیں، جواب نہیں امامت کا، عالم ہیں، علم کا جواب نہیں ہے، حاجی ہیں، حج کا جواب نہیں ہے، عاشق ہیں، عشق رسول کا جواب نہیں ہے، نمازی ہیں، ان کے نماز کا جواب نہیں ہے۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، دنیا امامت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ ہم ان کا نام سنانے سے پہلے سب لوگ مل کر ایک بار ہاتھ کو اتنا زور سے اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ دیں کہ جب میں ان کا نام لوں تو ان کی روح بھی نبی کے اس میلاد میں تشریف فرما ہو جائے۔ تزوج کر دو یا رسول اللہ۔ اس امام کو دیوبندی مانتا ہے، وہابی مانتا ہے، قادیانی، جماعت اسلامی زور پر یہ سب تسلیم کرتے ہیں ان کو۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، صرف بریلی والے ان کو نہیں مانتے ہیں، تمام فرقہ کے لوگ ان کو امام مانتے ہیں۔ آئیے ہم اس امام کا نام لیں۔ یہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، جواب نہیں ہے، محدث ہیں، حدیث بیان کریں، جواب نہیں ہے۔ ان کا نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام رازی کے نام سے مشہور ہے، امام غزالی کے نام سے سنا ہے، امام رازی کے نام سے سنا ہے۔ جانتے ہیں آج آپ اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی قسم ہماری زندگی کی ساری نمازیں ایک طرف، رازی کا صرف ایک سجدہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو زیادہ بھاری نظر آئے۔ امام رازی ہے، امامت کا جواب نہیں، نماز کا جواب نہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ 50 بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے سجدہ کیا سر نہیں اٹھایا ہوں جب تک نبی کا جلوہ میں نے نہیں دیکھا۔ آج ہم دیوبندی سے منازعہ کرتے ہیں، وہابی سے منازعہ کرتے ہیں، یہ بھی منازعہ کرتے تھے، ان کے منازعے کا جواب نہیں۔ وہابی سے منازعہ کرنا آسان ہے، دیوبندی سے منازعہ کرنا آسان ہے، تو وہ قرآن کے معنی کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے معنی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو دعویٰ کرے ان سے مناظرہ یہ آسان ہے، اور ان سے مناظرہ بڑا سخت ہے جو ان سبوں کا نہ مانتا ہو، اور ان سے جو منوا لے وہ بہت بڑا امام ہوگا، بہت بڑا امام ہوگا۔ جانتے امام رازی کا مناظرہ دہریہ سے ہوتا تھا، قدریہ سے ہوتا تھا، جبریہ سے ہوتا تھا۔ دہریہ یہ خدا کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، سرے سے قرآن کو نہیں مانتے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں سب کچھ نہیں، نتھنگ، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ وہ دماغ سے فلسفہ پیش کرتے ہیں، زمین کیوں بن گیا، آسمان کیوں بن گیا، میں عرض کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ دہریہ سے امام رازی کا مناظرہ ہوتا تھا، ہم نے تاریخ پڑھا ہے، یہ 600 سال پہلے کا عالم ہے، 600 سال پہلے کے۔ یہ بریلی کا نام بعد میں ہوگا، دیوبند کا نام بعد میں ہوگا۔ یہ اس وقت کا امام ہے کہ جب نہ کوئی مسلک دیوبندی کے نام پر تھا نہ کوئی بریلی کے نام پر تھا، حالانکہ بریلی کا مسلک نیا نہیں ہے، یہی مسلک ابوبکر صدیق کا بھی ہے، یہی عمر آدم کا ہے، بہت پرانا مسلک ہے جس کی ترجمان اعلیٰ حضرت کا مسلک کے نام سے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ ذکر رہا تھا امام رازی ان سے مناظرہ کر رہے ہیں، سامنے دہریہ 10-20 ہیں، اکیلے یہ کھڑے ہیں۔ دہریہ کہہ رہے رازی ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ امام رازی اپنی دلیل دے رہے ہیں، ایسے علم کے مالک ہیں کہ جب یہ دلیلیں دینے لگتے تھے تو دوسرے اسٹیج پر سینکڑوں دہریہ اللہ کو ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے، قرآن کو ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور وہ سب کے سب اسلام کے لوگ پڑھ کر مسلمان بن جایا کرتے تھے۔ امام رازی کتنے بڑے امام ہوں گے، اتنے بڑے امام ہیں، فلسفی اتنے بڑے ہیں، اللہ کی ہر صفت پر 99 دلیل بنائی ہیں۔ اللہ ایک ہے، 99 دلیل، اللہ موجود ہے، 99 دلیل، اللہ دیکھتا ہے، 99 دلیل۔ قرآن حدیث روشنی میں بہت مشہور یہ واقعہ امام رازی کا ہے، زندگی بھر اسلام کی تبلیغ کیا، تفسیر بیان کی، حدیثیں لکھی، حدیثیں پڑھائیں، یہی سب کرتے رہے، نماز پڑھے، لاجواب نماز اب ہوا کرتی تھی، مگر آخر وقت ہے، جاگنے کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، موت کا عالم ہے، موت کا قدر پیشانی ٹپک رہا ہے، شیطان سامنے آ گیا، رازی سے ٹکرانے، الجھنے۔ آپ نے کہا شیطان کیسے؟ کہا آپ کو بہکانے آیا ہوں، میں نے زندگی میں آپ کا پیچھا کیا مگر بہکا نہ سکا، آپ بہک نہ سکے رازی، بہت پیچھا کیا میں نے آپ کا مگر آپ کو بہکا نہ سکا، اس وقت کا انتظار تھا، اب ہم آپ کو بہکا دیں گے، یہ موت کا وقت ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، آپ کا علم کام نہیں کرے گا، ہم بہکانے آئے ہیں۔ رازی جواب دیتے ہیں شیطان سن، جس خدا نے مجھے کل بچایا تھا آج وہی خدا میری حفاظت کی طرف
فرمائے گا، تو مجھے نہیں بہکا پائے گا۔ امام راضی سے ہونے لگا شیطان کا مقابلہ، مشہور ہے واقعہ سن چکے ہیں آپ۔ شیطان نے کہا میرا آپ کا ہو جائے کہ کہا ہو جائے، کہا بتائیے اللہ ایک ہے، کہا بے شک، کہا دلیل دیجئے۔ راضی نے وہ دلیل جو بنائی تھی وہ دلیل دیا، شیطان نے دلیل کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دی یہ بھی کٹ گئی، تیسری دلیل دیا یہ بھی کٹ گیا۔ شیطان کہنے کتنا بڑا ہے، راضی کی دلیل کمزور پڑ رہی ہے، شیطان کی دلیل مضبوط پڑ رہی ہے، راضی گھبرا رہے ہیں۔ تیسری دلیل، 5ویں 10ویں 20ویں 70 80 90 99 دلیلیں جو آپ نے بنائی تھی سب دے ڈالی، اور ساری دلیلوں کو راضی نے شیطان نے کاٹ دیا۔ راضی اس وقت بہت پریشان ہیں، حیران ہیں، متعجب ہیں کہ اب ہم کیا کہیں۔ ادھر شیطان مسکرا رہا تھا، راضی دیکھو میں نے بہکا دیا نا، میں بہکانے کے لیے کہا تھا، میں کامیاب ہو گیا۔ راضی کی آنکھ کھلی کی کھلی ہے، کوئی جواب تو میں نہیں ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، امام راضی کی موت اگر آ جاتی تو کفر پر موت ہوتی، امام راضی کی موت اگر اسی پر آ جاتی خاتمہ بالخیر نہ ہوتا، یہ تفسیر کا لکھنا کام نہ آتا، یہ نماز کام نہ آتی، یہ تبلیغ کام نہ آتی، یہ مجاہدہ کام نہ آتا، یہ حج کام نہ آتا، سب بیکار ہو جاتا اگر اسی پر ان کا انتقال ہو جاتا۔ راضی امام راضی فخر الدین لاجواب ہے، حیران ہے، پریشان ہے، پسینے میں ڈوب گئے۔ شیطان سامنے بیٹھا کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اتنے ہی میں ان کے پیر حضرت امام نجم الدین کبریٰ جو 300 میل کی دوری پر تھے، انہوں نے توجہ دیا، دیکھا میرا مرید مغلوب ہے، شیطان غالب ہے۔ وہیں سے ان کے پیر نے پانی والا لوٹا پھینکا ان کی طرف، اور پھینک کر کہا راضی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو ایک اپنی دلیل کے بنا پر نہیں مانتے؟ میرے نبی نے ایک کہا ہے تو ہم بھی ایک کہتے ہیں، نبی نے ایک کہا ہے تو ہم بھی ایک کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا عذاب لو جو آپ نے کہا شیطان سن اللہ ایک ہے، میرے کہنے پر دلیل بنا پر نہیں، نبی نے ایک کہا تو ہم بھی ایک کہتے ہیں۔ یہ سن کر شیطان بھاگا، یہ کہتے ہوئے کہ راضی ہم نے تو بہکا ہی دیا تھا مگر تم کو تمہارے پیر نے بچا دیا، تم کو تمہارے مرشد نے بچا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، امام راضی کو پھر پڑھ گیا، میں تو وہ جلدی بول رہا ہوں، میرے یہاں جانے کے بعد پڑھی امام راضی کیسے امام تھے، ان کو جو پڑھی ہے پیر کی تو جو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا تھا ایمان والو نماز پڑھنے والوں دونوں کو بچانا چاہو آخری سانس تک، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے غلام بن جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پہ ایک لفظ آپ غور فرمائیں، قرآن نے یہاں پر یہ نہیں کہا سچے بن جاؤ، تم ہی سچے بن جاؤ، یہ نہیں ہے، جو سچے ان کے غلام بن جاؤ۔ اگر قرآن یہ کہتا کہ سچے بن جاؤ تو سچا بننا یہ زیادہ افضل ہے غلام بننے سے۔ قرآن یہاں پر سچا بننے کا حکم نہیں دے رہا، جو سچے ان کے غلام بن جاؤ۔ قرآن نے یہاں پر سچا بننے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ قرآن جانتا تھا تم سب کچھ تو کر سکتے ہو مگر سچا نہیں بن پاؤ۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم سچے نہیں ہیں، معاف کیجیے گا مجھے، ہماری سچائی ہے جھوٹ سے ملی۔ ہماری سچائی کیسی ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک آدمی گیا بازار، ایک جوڑا لایا، بیوی نے کہا کیا کہتے ہیں جوڑا بنارسی ساڑی، کہا کتنے کی ہے؟ اس نے خریدی تھی 500 میں، کہا پورے 5000 کی ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، کہا جھوٹ نہیں ہے، بیوی کو منانے کا طریقہ ہے، یہ ہمارا سچ ہے۔ لائے کھلونا کتنے میں ہے؟ 50 میں، لیا تھا 10 میں۔ میں نے کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہا مولانا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا یہ سیاست ہے، تدبیر ہے، حکمت ہے، مصلحت ہے، گھر کو سمجھائے رہنے کا اچھا لگنے کا طریقہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں سیاست کا نام دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں حکمت کا نام دے رہے ہیں۔ یہ آج ہماری سچائی ہے۔ قرآن جس سچائی کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم وہاں تک ہم کبھی نہ پہنچ پاتے۔ ہم زیادہ آپ کہیں گے تعجب ہوگا کوئی کیسی بات کر رہے ہیں، قرآن کا معیار صدق کتنا اونچا ہے، بس اسی بات کو سمجھ رہا ہوں۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ تم سچے بن جاؤ تو بن پاتے آپ؟ آئیے ذرا ہم قرآن کا سہارا دیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل کا ذکر کیجئے،
وہ صادق تھے, نبی ہیں, رسول ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, یہ واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ان کا ذکر کیجیے, ان کو یاد کیجیے, کہے دو سبحان اللہ, کہے دو سبحان اللہ. اب یہ رمضان آ رہا ہے, اس کے بعد عید آئے گا, آئے گی بقرعید آئے گی, اسی میں حضرت اسماعیل کے نام ہم جو قربانیاں دیتے ہیں, حضرت ابراہیم کے نام, اللہ کے نام دیتے ہیں, انہی کے وسیلے دیتے ہیں. یہی اسماعیل ذبیح اللہ صادق الوعد وکان رسول النبیہ, یہ صادق الوعد ہیں, وعدے کے سچے ہیں اور رسول ہیں, نبی ہیں. تفسیر میں جو آیا ہے, 2 منٹ کی بات یاد آ رہی ہے, یہ آیا ہے, یہ دیکھیں صاد ہے, سچائی, صدق. قرآن کا صدق کا معیار کتنا اونچا ہے, معیار صدق قرآن کتنا اونچا ہے, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. معیار صدق ایمان کتنا اونچا ہے, معیار صدق اسلام کتنا اونچا ہے, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. معیار صدق اسلام کتنا اونچا ہے, اور ہم جو سچے اپنے کہتے ہیں کتنا گھٹیا, ہم سچائی ہماری ہے, جھوٹ ملی ہوئی سچائی, کتنا فرق ہے. دیکھیں آپ, اس تفسیر میں آیا ہے کہ جناب اسماعیل ایک مرتبہ مکہ کی 2 پہاڑوں کے بیچ کھڑے تھے جنگل میں. ایک آدمی ملا, اس نے سلام کیا, حضرت نے سلام کا جواب دیا, کہا حضور میں شہر سے آ رہا ہوں, اس شہر ہی جا رہا ہوں, جب تک نہ آؤں آپ میرا انتظار کریں. انہوں نے کہا کہ آئے پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہاں ایک مجرم پھانسی کو پیش کیا جائے گا, میری گواہی ہے, گواہی گزرے گی وہ بے قصور چھوڑ دیا جائے گا, گواہی نہ گزری سولی پر لٹکا دیا جائے گا. مجھے یاد نہیں تھا, میں چلا آیا, حضور میں جا رہا ہوں, جب تک نہ ہو میرا انتظار کیجیے. اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں تیرا انتظار کروں گا. وہ گیا, اس نے گواہی دی, مجرم چھوڑ دیا گیا, مارے خوشی یہ بھول گیا اسماعیل میرا انتظار کر رہے ہیں. وہ سیدھے گھر چلا گیا. جب گھر گیا تو 1 مہینہ, 2 مہینے, 10 مہینے, 12 مہینے ہو گئے, پورا 1 سال گزر گیا, اسے یاد نہ آیا. اسماعیل وہیں پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں, اور 1 سال کے بعد اسی گھاٹی سے یہ گزرا. اس لیے نہیں کہ اسماعیل میرا انتظار کر رہے ہیں, یوں ہی کسی کام سے گزر رہا تھا, دیکھا سامنے اسماعیل کھڑے ہیں, یہ گھبرا گیا, کیا یہ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو 1 سال ہو گیا, یہ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے. اللہ میں نے بڑی غلطی کی, میں اپنے کو بہت شرمندہ کرتا قریب آیا, پیر پر سر رکھ دیا, ہاتھ چوما, عرض کیا سرکار مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دیجیے. کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا حضور آپ میرا انتظار کر رہے ہیں, 1 سال پہلے میں نے کہا تھا, میں بھول گیا تھا, میں گھر چلا گیا تھا. اسماعیل جواب دیتے ہیں میرے بھائی تم تو 1 سال میں آ گئے, اگر زندگی بن رہا ہے میں یوں ہی کھڑا ہو کے تیرا انتظار. یہ اسماعیل صدق ہے, یہ قرآن کا معیار صدق ہے. سال بھر نہ آتے, میں انتظار کرتا رہتا. یہ تو واقعہ ہے, مگر واقعے کی نزاکت دیکھیے, اور اگر آپ دیکھ سکیں تو میرے پیر کو دیکھیے, اور پیر کی حرکت و سکرت کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے, شاید بات کو سمجھ میں آوے. حضرت اسماعیل نے جو یہ کہا تھا میں انتظار کروں گا, پیر اس حال میں جس حال میں تھا اور کہا تھا, وعدہ کیا تھا, سال بھر پیر وہ صحیح رہا. اگر یوں پیر تھا وعدہ کرتے وقت تو سال بھر پیر یوں ہی رہا, ذرا سا بھی یوں نہیں ہوا, ذرا سا بھی یوں نہیں ہوا, ذرا سا آگے نہیں بڑھایا, ذرا سا پیچھے نہیں بڑھایا. پیر جس حال میں تھا اسی حال میں سال بھر رہا, ایک ذرہ بھی نہ آگے نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں. جب 4 دن گزرے, بھوک لگی, 5 دن گزرے, پیاس لگی, آنکھوں کا دانا, پیاسنے کا پانی, اضطراب بڑھا, پریشانی بڑھی, بے چینی بڑھی, بشری تقاضا تھا, پریشان ہوئے. جب زیادہ پریشان ہوئے تو پروردگار نے کہا اسماعیل آپ میری رضا کے لیے وعدے کو نبھا رہے ہیں, لہذا آج کے بعد کھانے کے پاس آپ نہیں جائیں گے, کھانا آپ کے پاس آئے گا, پانی کے پاس آپ نہیں جائیں گے, پانی آپ کے پاس آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلمانوں, یہ قرآن کا بیاسی سال بھر پیر یوں ہی رہے, نہ یوں ہو نہ یوں. قرآن جب سچے کی بات کرتا ہے تو ایسی سچائی چاہتا ہے جو اس کو سبحان اللہ, ایسی سچائی پیدا کر پاتے نہیں پیدا ہو پاتا. تو قرآن نے کہا سنو, میں کریم کی کتاب ہوں, رحیم کی, اللہ کا ارشاد ہے سچا نہیں بن سکتے, میں جانتا ہوں, علیم ہوں, تو کہہ رہا ہوں جو میرے سچے بندے ہیں ان کے غلام ہی بن جاؤ, جو برکت ان کو دیں گے وہی رحمت ہم تمہیں بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس, علماء اہل سنت, حضور مفتی
आजम कानपुर। बस आखिर में आइए उलमा किराम की जात के साथ आपके खुद सदर इजलास जनाब भाई मौलाना सैयद अकमल मियाँ की इजाज़त 10 मिनट टाइम आपको दे रहा हूँ। अब बात में समझ आइए, बस हम आखिरी बात गुफ्तगू करें, सच्चा है कौन? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप किसे सच्चा कह रहे हो? बरेली वाले वो कहते हैं, दावा करते हैं हम सच्चे हैं। देवबंदी कहते हैं झूठे हैं। देवबंदी कहता सच्चा सच्चे हम हैं, हम कहते तुम झूठे हो। वहाबी, देवबंदी, बरेलवी दोनों मिलकर कहते वहाबी झूठा है। जमात इस्लामी ये चारों मिलकर कहते वो झूठा है। सच्चा है क्या? और जो जितना बड़ा झूठा वो उतना ही बड़ा ना लगाता। सबसे बड़ा सच्चा तो हम ही हैं। आप सच्चा किसे कहोगे? वाह वाह वाह। ऐ जागो के मुसलमानों, मखदूम साहब की नगरी के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, मखदूम साहब की विलायत का वास्ता देकर कहता हूँ, कोई बहकता हो बहका करे, तुम न बहको, इसलिए कि तुमको अल्लाह ने मखदूम जैसी नेमतें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नसीबा सबको नहीं वाह, मिलता। वाह, 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 वाह। क्या कहने हैं? जब आप सांसें ले रहे हैं, आपका बहकना अच्छा नहीं लगता। मैं याद कर रहा हूँ सच्चे हैं कौन? जरा तवज्जो में आपकी चाहूँगा। आप कहोगे मौलाना साहब आप बताओ। अगर हम ये बता दें तो भैया मैं तो हूँ मुरीद मुफ्ती आजम हिंद का, हाँ हाँ ताज शरिया का, मखदूम जाजमों का, गौसे पाक का, मखदूम अशरफ का। हम इन्हीं को सच्चा कहेंगे तो आप कहेंगे पीर को अपना सच्चा के लिए नहीं मानते। कैसे मानोगे? आइए हम कुरान का सहारा लें, हाँ हाँ। मगर दुआ कर ले अल्लाह मेरी ज़बान में असर दे दे, जो तेरे सीधे साधे बंदे मेरी बात को कबूल फरमा दे। आमीन आमीन। कुरान ने सच्चों का जिक्र किया है मगर तफसीलन नहीं, चेहरा नहीं बताया, शदरा नहीं बताया, इतना बताया अनअमल्लाहु अलैहिम नबिय्यीन, हाँ हाँ हाँ। सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सुभान अल्लाह। ये बताया। अब नबिय्यीन का दावा तो कोई नहीं करेगा। सिद्दीकीन, देवबंदी कहते हम सिद्दीकीन हैं, सालिहीन कहते वो हम हैं, हम कहते हम हैं, वो कहते हम हैं, हम इसे में लड़ रहे हैं। नाम नहीं बताया कौन है। तो आइए हम लोग नाम का पता लगावे, मगर पता लगाने से पहले मखदूम साहब का सहारा ले लीजिए। एक बार कमजोर की मदद कर दीजिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर या मखदूम के नारे लगा दीजिए। कह दीजिए दोस्त या मखदूम, और दोस्त कहो या मखदूम। बहुत बड़े मखदूम की बारगाह में हम सब हाजिर हैं, बहुत बड़े मखदूम की बारगाह में। सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस के तीसरे पारे की तिलावत कीजिए। थोड़ा सा वाक़ा सुन लीजिए। नबी पैदा हुए मक्का में, 40 साल कुछ महीने पर नबूवत का ऐलान किया, जुल्म बढ़ा, हुक्म मिला हिजरत कीजिए, मदीना आ गए। जब मदीना आए तो मदीने में 2 कबीले थे, यहूदियों के, ईसाइयों के, बनु नुज़ैर, बनु नजरान। नजरान में ईसाई थे, नुज़ैर में यहूदी रहा करते थे। जब सरकार मदीना आ गए तो इन दोनों कबीलों के ईसाई यहूदी नबी को परेशान करने लगे। परेशान यूँ नहीं करते थे लड़ने का अंदाज नहीं, बल्कि तहजीब की चादर को बढ़ा करके परेशान करना मकसूद होता था। चले आ रहे हैं अदब से, दिखावे का अदब, मुनाफिकाना अंदाज, सलाम अलैकुम, झूठ झूठ का सलाम कर रहे हैं, हुजूर आप पर सलाम, हुजूर आप पर सलाम। अब सवाल करते थे ऐसे ऐसे कि नबी जवाब न दे सके। अगर नबी जवाब नहीं देंगे तो हम कहेंगे ये कैसा नबी है जो जवाब नहीं दे पाता। ये उनका मिजाज था। तमाम कबीले के लोग ये परेशान करने आते थे। एक मरतबा चंद ईसाई आए, उन्होंने आकर नबी से कहा हुजूर आप नबियों के इमाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या रसूलों के तार का बेशक नहीं हूँ, खातुन नबीयीन में हूँ। तो उन्होंने कहा हुजूर आपको सभी इल्मों का बेशक। तो आपने कहा, उन्होंने कहा हुजूर हज़रत ईसा को जानते हैं? कहा बेशक जानता हूँ। कहा हज़रत ईसा कौन थे? आपने कहा अल्लाह के नबी। ईसाई हंसने लग गए, अरे गलत 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 गलत। तो आपने कहा सच क्या है? कहा ईसा अल्लाह का बेटा है, माअज़ल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। आपने कहा झूठ। अब उन्होंने कहा इनको झूठ, नबी ने कहा उनको झूठ, वो इनको झूठा कह रहे माअज़ल्लाह, ये उनको झूठा कह रहे हैं। अब किसी की बात की तहक़ीक़ नहीं हो पा रही है। नबी ईसाइयों का झूठे हो, ईसाई बदतमीजी में यही जवाब दे रहा है।
پروردگار کو جلال آیا. مولا نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ ان سے مناظرہ مت کیجئے, مجادلہ مت کیجئے, بحث مت کیجئے, زبان مت بنائیے. ان سے کہیے اگر دعوے میں سچے ہو تو نہ مناظرہ نہ مجادلہ, مباہلہ کرو گے, مباہلہ ہم سے کر لو, مباہلہ کی دعوت دیجئے, بلائیے مباہلے کے لیے. اللہ نے فرمایا, آیت کریمہ آئی کہ ان سے مناظرہ مت کرو مصطفیٰ. آیت کریمہ نازل ہوئی, ان کو دعوت دی مباہلے کی دعوت دی. آپ نے کہا یہ کیا ہوتا ہے عیسائیوں نے, آپ نے کہا تم میدان میں آؤ گے, میں ہوں گا, تیری عورتیں میری عورتیں ہوں گی, تیرے بچے میرے بچے ہوں گے, ہم دعا تم دعا کرو گے, جو حق پر ہوگا اللہ باقی رکھے گا, جو باطل ہوگا اللہ تباہ و برباد کر دے گا. مسلمانوں, یہ مباہلے کی دعوت دی مصطفیٰ نے. جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ زیادہ دم بھرتا اپنی سچائی کا. اس نے کہا ہم سچے, ہم مباہلہ کر لیں گے. نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں یہ لوگ, اپنے کو سچا. جھوٹا اتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے کہ نبی کو یہ جھوٹے کہہ رہے ہیں. اب آپ اس والے یہ تو واقعہ ہے قرآن میں. اب عرب کا ایک قانون مجھے یاد آیا, جو عربی کتاب جو پڑھاتے ہیں, عرب والے یہ کہتے ہیں کسی چیز کو اگر سمجھنا ہو کسی چیز کو تو الٹا سمجھو. کیا مطلب؟ عرب والے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جاننا چاہو کہ دن کیسا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں رات کو سمجھو, مقابلے پر جو ہے وہ دن ہے. موت کا زندگی سمجھو. تو تعرف الاشیاء بازدادی, چیز ضد سے پہچانی جاتی ہے. یہ عرب کا قانون. کہا جاہل, کہا عالم کو دیکھ لو, کہا موت, کہا زندگی دیکھ لو, کہا خوبصورتی, کہا بدصورتی دیکھ لو, رات, کہا دن کو دیکھ لو. اب اس قانون کے مقابلے پر یہ فائدے سے حاصل کرتے میں کہتا ہوں, سچے کو سمجھنا ہو تو جھوٹوں کو سمجھ لو. واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے ہیں. جتنے جھوٹے ہیں ان کو سمجھ لو, جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو جو مقابلے پر ہوگا وہی سچا ہوگا. سبحان اللہ, وہی سچا, وہی اچھا ہوگا. اب آیت کریمہ دیکھیے, آیت کریمہ اس نے بلائیے ان کو مباہلے کے, نبی دعوت دی, عیسائیوں نے قبول کر لیا. آیا اپنا گھر, اپنی پادری سے کہا مباہلہ میں نے گشت لیا ہے. کہا کس سے؟ کہا نبی سے. ان کے پادری نے کہا تم تباہ ہو جاؤ گے, وہ نبی ہیں, سچے ہیں, برحق ہیں, مباہلہ ان سے نہ کرو, توبہ کر لو یا معافی مانگو. عیسائیوں نے کہا نہیں, نشان کے خلاف ہے. وہ دن آیا جس دن مباہلہ کرنا تھا نبی کو. نبی شام سے گھر سے نکلے, فرمایا علی تم چلو میرے ساتھ. سبحان اللہ. فاطمہ تم چلو. حسن کو لیا, حسین کو لیا, خود چلے. اور شام سے چلے کہ امام حسن آپ کی گود میں تھے, امام حسن کی انگلی آپ کی انگلیوں میں تھی, امام حسین آپ کی گود میں تھے, فاطمہ آپ کے پیچھے تھی, علی ان کے پیچھے تھے. جہاں پر نبی کا قدم پڑ رہا تھا فاطمہ وہیں اپنا قدم رکھ رہے تھے, جہاں فاطمہ قدم رکھتے وہیں پر علی قدم رکھ رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہم دنیا میں جب عورتوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے, مرد آگے ہوتے ہیں, عورتیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں, بچے ان کے پیچھے ہوتے ہیں. حضور آپ چل رہے ہیں, سیدہ فاطمہ بیچ میں ہیں, آپ آگے ہیں, علی ان کے پیچھے ہیں, آپ کے قدم پر فاطمہ کا قدم, فاطمہ کے قدم پر علی کا قدم. نبی جواب دیں گے وہ اس لیے ہے تاکہ فاطمہ کے نشان قدم کو نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے. زمین نہیں دیکھے کہ میرا قدم رکے گا, آسمان نہیں, علی قدم رکے گا. اس شان کے ساتھ اللہ کے نبی اپنے لشکر کو لے کر, خاندان کو لے کر اس میدان میں آئے جہاں پر مباہلہ ہونا تھا. آئے عیسائی ادھر سے آئے, ان کا پادری بھی آیا. پادری جب دیکھا تو اس نے کہا واللہ العظیم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. اگر یہ بد دعا کر دیں گے دنیا سے عیسائی تباہ برباد ہو جائے گی. انہوں نے معافی مانگ لیا. اب قرآن نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے, بس 2 منٹ آپ کا ٹائم دے رہا ہوں, اس پر زور دیجیے. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ان کاذبین پر, ان جھوٹوں پر, ان لوگوں پر جو نبی کا مقابلہ کر رہے ہیں. نہ کاذب, جھوٹا. قرآن نے کس کو کہا؟ جس نے نبی کا مقابلہ کیا, نبی کو دعوت سے چیلنج کیا, نبی کی برابری کی, نبی کے کانے سے کانھا ملایا, نبی کو پریشان کیا, نبی کی توہین کیا, نبی کی بے عزتی کی, نبی کو نبی نہیں سمجھا, اپنی طرح سمجھا. قرآن اسے جھوٹا کہہ رہا ہے. تو ہم نے سمجھا جو نبی کی توہین کرے وہ جھوٹا ہے, جو نبی کا احترام کرے وہ سچا ہے. نبی کی توہین کرنے والے چاہے کل کے ابو جہل ہو,
یہ آج کے دیوبندی ہو وہ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، اعتراض کرنے والے چاہے کل کا ابو بکر ہو یا آج کا اعلیٰ حضرت ہو وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم شہادہ۔ مسلمانوں اس عقیدے کے ساتھ زندہ رہیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے غلام بن جائیے۔ آئیے جو رب کی ربوبیت سے ٹکرا دے وہ جھوٹا، جو نبی کی عظمت سے الجھے وہ جھوٹا، جو حسین کی امامت سے الجھے وہ جھوٹا، جو غوث کی کرامتوں سے الجھے وہ جھوٹا، جو اجمیری خواجہ اجمیری کی ولایت سے الجھے وہ جھوٹا، اور جو ان سب کو مانے وہی سچے۔ سچے ہیں ابو بکر، کہو جو سبحان اللہ، کہیے جو سبحان اللہ، عمر، علی، حسن، حسین، غوث، خواجہ، مخدوم صاحب، یہ سب سچے ہیں۔ ایک لفظوں میں تمام دیوبندی یہ جھوٹے ہیں، اب بریلوی جو لوگ ہیں یہی سچے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے غلام بن جاؤ، ایمان بھی بچ جائے گا، اسلام بھی بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رہیں سچوں کے غلام بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔